السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، سیرتی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ کیا تھا، بات کرنے کا طریقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ حدیثی کتابوں پہ ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ بھی حدیثی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات جو فرماتے تھے تو واضح انداز میں بات فرماتے تھے، یعنی کھلی ہوئی بات کرتے تھے، سمجھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی سامنے والے، اور اتنا ٹھہر کر بات کرتے کہ الفاظ اگر چاہے تو گن لے سکتے تھے، الفاظ اتنے صاف انداز میں وسلم بات کرتے تھے، تیزی سے کہ سامنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا بات کرنے کا طریقہ۔ اور اس کے اندر کوئی ایسے مشکل الفاظ نہیں ہوتے تھے وسلم کی بات میں کہ سامنے والے کو اس لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آسان الفاظ میں سامنے والوں کو سمجھ میں آئے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں سختی نہیں تھی، سخت لہجہ نہیں تھا، متکبرانہ انداز نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک بات یہ کہ سامنے والا جو رہتا مخاطب نے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، وہ اگر کچھ بولنا چاہتا تو اس کی بات کو کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے، اس کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ سامنے والے سے ہم بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے، وہ آدمی اس کو مخاطب بولتے، اس سے بات کر رہے ہیں اس سے، تو انہیں اگر کچھ بولنا چاہ رہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سنتے تھے اس کی بات کو، اور اگر وہ کچھ سوال کر رہا ہے تو سوال کو بھی سنتے تھے غور سے، اس کے بعد میں تشفی بخش یعنی اطمینان بخش اس کو اطمینان ہو جائے ایسا جواب دیتے تھے۔ اس کی بات ہی نہیں سن رہے ہیں، اس کو صفائی کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں، انہیں بول رہا تو بات کاٹ دے رہے ہیں بیچ میں سے، یہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ سامنے والے کی بات کو سننا، غور سے سننا، کیا بولنا چاہ رہا، سن کے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ بات کا جواب دیتے تھے وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ بھائی بات کرنا ہو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ، بس بے تکی بات نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کرنا ہو اچھی بات کرو، نہیں ہو سک رہا تو خاموش بیٹھ جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور حدیث قرآن مجید میں آیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ آپ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں گالی نہیں ملے گی، پوری زندگی میں گالی نہیں، آپ کی زبان سے کبھی گالی نہیں ملی۔ اب ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہماری زبان، ہماری گفتگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے کتنا ملتا جلتا ہے، کتنی ملتی جلتی ہے۔ لہجے میں سختی نہیں تھی، تکبر کا انداز نہیں تھا بات کرنے کا، جی بات کے سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی وسلم کی بات میں، سامنے والے کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی، اپنی زبان سے گالی نہیں نکالی کبھی آپ سے۔ تو بات کرو تو اچھی بات کہو۔ اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا حدیث میں، فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، نہیں تو خاموش ہو جائے، بس بول لو تو اچھا بولو، نہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ فلیقل خیرا او لیصمت،
اور آپ کی گفتگو کے اندر بڑی آسانی ہوتی تھی، تکلفات نہیں ہوتے تھے. گفتگو میں بڑی آسان زبان، فصیح زبان ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے خود فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، صاف صاف گفتگو کرنے والا ہوں. علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ فصیح نہیں دیکھا، صاف بات، کھلی کھلی بات، ایسا کرنے والا میں نے کسی کو دیکھا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ سچ ہے، اس لیے کہ میں قریش کا فرد ہوں، قریش کی اولاد میں ہوں، قریش کا فرد فرید ہوں، اور میں نے بنو سعد کی گود میں بچپن گزارا ہے، جو عرب میں فصاحت پہ مشہور تھے. میں قریش کا فرد ہوں اور میں نے بنو سعد کی گود میں اپنا بچپن گزارا ہے. ظاہر بات اور بات تو آپ فصیح تھے، صاف بات، کھلی کھلی بات، گفتگو کا ایک معیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس بات کو نوٹ کر کے رکھیے کہ آپ کے لہجے میں سختی نہیں تھی، گالی زندگی میں کبھی نہیں دی آپ نے، تکبر کے انداز میں آپ نے بات نہیں کی، تکبرانہ انداز نہیں تھا آپ کی بات کا. اور آپ نے کسی پر طنز نہیں کیا. زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے طنز نہیں کرتے تھے آپ، تانے نہیں مارتے تھے آپ کی زبان سے، کسی کو تانے نہیں مارے گئے، طنز نہیں کسے گئے کسی کے اوپر. زبان ایسی صاف تھی. آپ چند مثالوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا معیار کیا تھا. بات چھوٹی تھی، الفاظ مختصر ہوتے تھے، لیکن اس کے اندر مواد بھرا ہوا تھا، اس کے اندر معنویت زیادہ تھی. اس کے اندر الفاظ چھوٹے لیکن اس کے اندر مواد، معنویت زیادہ بھری ہوئی تھی اس کے اندر. مثلا آپ نے فرمایا، آپ کے ارشادات میں ایک بات ملتی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی ہے یا کہ مسافر ہے. مسافر کیسے رہتا؟ ہم کہیں گئے، اتنے جملہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم اجنبی کی طرح رہو دنیا میں یا پھر مسافر کی طرح رہو، اتنے جملہ. اس کے اندر معنویت کتنی ہے دیکھو. آپ ایک مسافر، ہم جب مسافر ہیں تو اس وقت کو تصور کرو، ہم کسی سفر پر جائیں، کیا لمبے چوڑے پروگرام تھوڑی بناتے ہیں وہاں پر، آرام و راحت کی، اور وہاں پر لمبی کوئی ہمارا پلان کچھ بھی نہیں رہتا پلان. اب ایک 2-4 دن کے لیے گیا تو ایک لفظ اجنبی اور مسافر بول کر آپ نے پوری دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھ دیا کہ تم ایسا جیو. بس مسافر ہے لفظ چھوٹا، مسافر کا لفظ استعمال کیا آپ نے، بلکہ اس کے اندر معنویت بھری ہوئی، اس کے اندر جملے چھوٹے لیکن معنی اس میں بھرا ہوا تھا. اسی طرح آپ کی باتوں میں ایک بات یہ ملتی ہے حدیثوں میں کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. ایک جملہ چھوٹا حدیث کا جملہ ہے، میں بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. اتنا جملہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے؟ عرب میں ستاروں کے ذریعے سے روشنی جو اس کی ہوتی تھی اس سے راستہ طے کرتے تھے. اس کی روشنی میں مسافر راستہ چلتے تھے، اندھیرا رہتا تھا، ستاروں کی روشنی میں راستہ طے کر لیتے تھے، جہاں جانا اس مقام میں جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اس کی روشنی میں ان کی زندگیاں کیسی گزری، اس روشنی میں تم چلو، تم ہدایت پا جاؤ گے.
سب چیزیں آنے، معاشیات کا مسئلہ ہے تو ان کو دیکھو، معاملات کا مسئلہ ہے تو ان کو دیکھو، آپ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے تو آپ ان کو دیکھو. میرے صحابہ ستاروں کے ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر زندگی پوری سمو دی گئی اس کے اندر کہ ان کی روشنی میں چلو تم مسلمان. اسی طرح آپ کے ارشادات میں ایک بات یہ ملتی ہے، وہ علم جس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا وہ ایسے خزانے کی مانند ہے جو خرچ نہیں کیا گیا. ایک جملہ ہے، وہ علم جس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا وہ ایسا ہے جیسے وہ خزانہ جس خزانے کو خرچ نہیں کیا گیا. بتاؤ خزانے کا فائدہ کیا ہے؟ بولو آپ. ایک آدمی کے پاس خزانہ ہے لیکن اس سے کھا نہیں رہا ہے، اس سے پی نہیں رہا ہے، اس سے آرام و راحت کا خیال نہیں کر لے رہا ہے، اس سے اپنی آخرت کو نہیں بنا رہا ہے، تو بتاؤ اس خزانے کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب ہی نہیں، فائدہ نہیں. خزانے کوئی فائدہ نہیں ہے خزانہ، فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدے کا نہیں ہے. ایسے ہی وہ علم بھی جس علم پر عمل نہیں کیا گیا بیکار ہے، بے سود ہے. معلوم ہے ہم کو سچائی کا فائدہ لیکن سچائی پر ہم عمل نہیں کرتے. معلوم ہے ہم کو نماز کا فائدہ اور نماز چھوڑنے کا نقصان، یہ علم ہے نا، لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہے. فائدہ کیا؟ خزانے کی طرح اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہا. ایک جملہ ہے مختصر سا لیکن اس کے اندر معنویت دیکھیے آپ، اس کے اندر فوائد دیکھیے آپ نکل کے آ رہا ہے اس کے تو وسلم کی. اور آپ وسلم یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ وسلم کا جو کلام ہوتا تھا نا، معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو کلام، گفتگو معجزانہ گفتگو ہوتی تھی، گفتگو معجزانہ. جیسے ایک بادشاہ کو آپ نے ایک بات لکھی کہ تم اسلام کی طرف آؤ، ہدایت لکھی اس کے اندر ایک جملہ ہی لکھا جو حدیث کی کتابوں میں ہے، اسلم تسلم، اسلام لاؤ تم سلامتی پا جاؤ. جملہ اتنا، اسلم تسلم، اتنے جملے ایک سطر میں آدھی سطر ہو رہی لیکن معنویت کتنی بڑھ دی گئی. بادشاہ کو بول رہے ہیں کہ تم اسلام میں آ جاؤ تو تم سلامتی پا جاؤ گے، سب مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا. جملہ چھوٹا، اسلم تسلیم. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز ہوا کرتا تھا. جملے چھوٹے ہوتے تھے لیکن اس میں پوری باتیں سمجھ میں آ جاتی تھی اور سامنے والے کو تشویش نہیں ہوتی تھی کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، دشواری نہیں پیش آتی. صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ نے ایک مثال دی باتوں، آپ کی گفتگو کے اندر ایک بات ملتی ہے حدیثوں میں، مثل الجلیس الصالح کالعطار، نیک آدمی کے پاس بیٹھنا، صالح آدمی کے پاس بیٹھنا ایسا ہے، جلیس صالح کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ عطار کے پاس بیٹھے ہیں نا، خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا اس کے پاس بیٹھے ہوئے، اس سے عطر خریدو بھی نہیں، وہ لگایا بھی نہیں اور ہم نے خریدا بھی نہیں، لیکن جب تک بیٹھے رہیں گے خوشبو سے معطر ہوں گے، لازم ہے. آپ نے فرمایا عطار کے پاس بیٹھنا جیسا ہے ویسے ہی نیک آدمی کے پاس بیٹھنا بھی ہے. جملہ مختصر ہے لیکن افادیت بھری ہوئی ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ حاصل کرو گے. اور فرمایا آپ نے برے آدمی کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسے کہ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنا. ہم نے لوہا خریدا نہیں، ہمیں بھٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا کچھ بنانا بھی نہیں ہے، لیکن لوہار کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہم، تو لازماً اس کی گرمی اور اس کی چنگاریاں ہم پر آئیں گی. ہم جو اگرچہ کہ نہیں خریدے، ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، بھائی چپ بیٹھا میں چپ کرا ٹھیک ہے، لیکن اس کے اثرات سے خالی نہیں آئیں گے وہاں پر. برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے کی مثال ایسی ہے آپ نے فرمایا.
بات چھوٹی ہوتی تھی لیکن مغز بھرا ہوا ہوتا تھا، صاف صاف بات ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا اور اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایک بھائی کیسا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا ویسا ہے، یعنی انہیں ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا اور اس کو ذلیل نہیں کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا اس کو۔ چھوٹے بھائیاں دیکھو آپ، دو بھائی ہے، آپس میں کیسے رہتے دیکھو آپ، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بچھڑنے پر جی آنسو نکل جاتے ہیں جی۔ ایسے ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا، بھائی کی مثال دی۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے گویا کہ آئینہ۔ مسلمان کے لیے آئینہ کا کام کرتا ہے۔ دیکھو ایک مختصر سا جملہ ہے، ایک مسلمان کا آئینہ ہے، مگر اس کے اندر کتنی باتیں سمو دی گئی ہیں، کتنی باتیں پھڑ دی گئی، آپ سوچو۔ آپ اللہ کرے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ دیکھو ہم آئینے کے پاس ٹھہرتے ہیں تو آئینہ ہماری خرابی کو بتاتا ہے، ہمارے داغ دھبے کو بتاتا ہے نا، بتاتا ہے، کچھ شور پکارا کر کے بتاتا ہے کہ خاموش بتاتا، خاموش بتاتا۔ ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے داغ دھبے کو بتائے مگر شور پکارا نہ کرے، خاموش۔ اچھا، یہ بتاتے ہوئے آئینہ دیکھنے والے کو ذلیل نہیں کرتا، ذلیل کرتا تو ویسا ہے، تو ویسا، تو غلط ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھ لی، ذلیل کرے بغیر اس کی غلطی کو بتا دیتا، پھر یہ غلطی ہے، یہ دھبا ہے، یہ داغ ہے تمہارے اوپر۔ اور دیکھیے آپ، جب غلطی بتاتا ہے آئینہ آدمی کو، آئینہ دیکھنے والے کی غلطی کو، دھبے کو بتاتا ہے تو اس کے سامنے ہی بتاتا، اس کے پیچھے نہیں بتاتا۔ ہٹ گئے تو دوسروں کو نہیں بولتا، میں دیکھ لے کہ ہٹ گیا تو میرے دھبے کو نہیں بتاتا، میرے بعد میں کوئی اور دوسرا گیا آئینے کے پاس تو اس کو یہ نہیں بولتا کہ انہوں ایسا ہے، بلکہ نہیں بولتا۔ جو سامنے ٹھہرا اس کی غلطی کو بتائے گا، اس کی ہٹنے کے بعد اس کی غلطی دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ مسلمان ایسا ہونا۔ کبھی سنے ہم کہ آئینے نے اس سے پہلے جس نے دیکھا تھا اس کی غلطی کو بتایا؟ نہیں نا۔ تو اس میں یہ سبق ہے رسول اللہ کے اس مختصر سے جملے میں کہ دیکھو مسلمان کی غلطی کو ضرور بتائے، ضرور بتائے، اس کی اصلاح ضرور کرے جیسے آئینہ کرتا ہے، مگر خدا را اس کی غیبت مت کرو، پیٹھ پیچھے مت بتاؤ، بولو جو اس کے بارے میں۔ جیسے آئینہ برائی بتاتا لیکن سامنے ہی بتاتا، پیچھے نہیں بتاتا، ایک مسلمان بھی آئینہ ہے مسلمان کے لیے، اس کی غلطی کو اس کے سامنے بولو، اس سے بولو، آپ اس کے پیٹھ پیچھے مت بولو۔ اور ایک بات دیکھو آپ کہ ایک مومن کا آئینہ ہے، آئینہ غلطی کو بتاتا ہے لیکن جتنی غلطی ہے، جتنا داغ ہے، جتنا دھبا ہے، اتنا ہی بتاتا انہیں۔ ایک دھبا ہے ہماری پیشانی پہ، وہ ایک دھبے کو بتاتا کہ دیکھو یہ پیشانی پہ دھبا ہے، بتا رہا۔ ایک کو 2 دھبے کر کے نہیں بتاتا انہیں، 2 کو 4 دھبے کر کے نہیں بتاتا انہیں، جتنا ہے اتنا ہی بولتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کی غلطی کو ضرور اجاگر کرے مگر بہتان تک نہ لے جائے اس کے اوپر۔ ہے اتنی یار اس کو بول رہے ہیں تم، اس کی ہے ایک غلطی لیکن مرچ مسالہ لگا کے 4 غلطیاں پیش کریں لوگوں کے سامنے، غلط ہے نا یہ۔ مسلمان نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا مسلمان۔ مومن کا آئینہ ہے کا مطلب یہ ہے جتنا ہے اتنا بتاؤ یار،
اور جس کی غلطی اس کو بتاؤ تم، دوسرے کیوں بتا رہے؟ یہ آئینے کی خصوصیت۔ نیز آپ دیکھیں گے کہ آئینہ جب غلطی کو بتا رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے کی غلطی کو بتا رہا ہوتا ہے، تو اس کی سطح پر رہ کر ہی بتاتا انہیں، اڑ کے نہیں بتاتا، اوپر اٹھ کے نہیں بتاتا، سامنے رہتا ہے۔ دیکھنے والے کی سطح پر رہ کر ہی غلطی کو بتا رہا ہوتا، دھبا بتا رہا ہوتا آئینہ۔ تو غلطی بتانے والا ایک مسلمان کی غلطی بتا رہا تو اپنی بڑائی کا پاس لحاظ نہیں رکھے کہ میں بڑا ہوں تیری اصلاح کر رہا ہوں، نہیں، میں بھی تیرے برابر ہوں۔ میں نے اگر تیری غلطی کو بتایا ہے تو میں کوئی بڑا نہیں ہو گیا۔ سطح پر رہ کر غلطی کی اصلاح کرنے والے، داغ و دھبا بتانے والے اپنی بڑائی، اپنے معیار کو سامنے نہ رکھیں، برابر اسی سطح پر ہوں۔ یہ آئینے کی خصوصیت ہے۔ نیز ایک اور بات، اتنی سی بات جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مومن کا آئینہ ہے، لیکن کتنی باتیں اس کے اندر آگے دیکھو آپ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ انداز تھا، بات کرنے کا انداز تھا، گفتگو کا یہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئینے نے ہماری غلطی بتائی، ہمارے دھبوں کو بتایا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اب ہم شور مچا رہے ہوں، آئینے کو اٹھا کے پھینک رہے ہوں، آئینے کو جہاں توڑ رہے ہوں۔ کرتے ہم ایسا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، ہم اس کے احسان مند ہوتے۔ ہم بھائی ہم تو اس کو خرید کے لاتے نا صاحب، رکھتے گھر میں تاکہ ہماری غلطیوں کو بتائے، ہم ہنگامہ نہیں مچاتے۔ ایسا ہماری غلطیوں کسی نے بتایا، ایک مسلمان نے مسلمان کی غلطی کو بتایا، آپ ہنگامہ نہیں کرنا اس کے اوپر۔ بھائی غلطی ہے تو مان جاؤ نا یار، وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ کی غلطیوں کو دھبوں کو بتا رہا ہے۔ بھائی غلطیوں کو صاف کر لو، دھبوں کو صاف کر لو، آپ بات ختم ہو گئی بات۔ آئینے کو توڑتے نہیں، پھینکتے نہیں آئینے کو، پھر کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہے، ہماری غلطیوں کو نشاندہی کر رہا ہے، آپ اس پر ہنگامہ برپا کر رہے ہیں، آپ جی اس کے خلاف چلے جا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، نہیں ہوتا نا۔ ایک مومن کا آئینہ ہے، اس کے اندر یہ بات ہے۔ تو آپ شروع سے بات یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک فصیح تھی، افصح العرب تھے آپ، بات مختصر تھی لیکن پوری چیزوں کو احاطہ کرتی تھی، صاف و شفاف بات تھی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں کبھی گالی کا عنصر نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر تکبرانہ انداز نہیں تھا، عاجزانہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ اس جو انکساری آپ کی زبان میں، آپ کی گفتگو میں بھری ہوئی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، صاف شفاف گفتگو تھی، الفاظ کھلے کھلے ہوتے تھے، اور ایک بات یہ تھی کہ سامنے والا کوئی بات کر رہا ہوتا تو اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، غور سے اس کی بات، اس کو بات کرنے دیتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، پھر اس کا جواب دیتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اس انداز کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔